اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 5۔ متقین کی صفات و ما قبل آیاتوں میں ذکر ہو چکی، الذین یؤمنون بالغیب سے وبالآخرۃ ھم یوقنون تک یہ صفات متقین کی۔ تو اب اس آیت میں ان کی جزاء دنیاوی اور اخروی کا ذکر ہوگا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ بدائع التفسیر میں اس آیت کی مناسبت ما قبل سے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ جملہ مستأنفہ ہے اور یہ جواب ہے ایک سوال کا۔ جب سامع نے اور مخاطب نے ما قبل صفات متقین کی سنی تو ان کو بہت تعجب ہوا اور بہت حیران ہوا کہ کمال کی صفات ان متقین میں موجود ہے۔ تو اس کے ذہن میں سوال آیا کہ ماذا حصل لہم، اگر متقین ان صفات پر موصوف ہیں تو اب ان صفات کی بنا پر ان کو کیا حاصل ہو گیا، ان کا کیا فائدہ ملا، کیا انعام ملا، کیا نتیجہ ہوا ان صفات کا؟ تو جواب ہوا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فائدہ یہ ہوا کہ یہ دنیا میں بھی ہدایت پا گئے اور آخرت میں کامیابی ان کو مل گئی۔ اولئک یہ اسم اشارہ ہے، اور قاعدہ اسم اشارہ میں یہ ہے کہ اسم اشارہ میں مقصود مشار الیہ ہوتا ہے۔ اسم اشارہ وہ مقصود نہیں ہوتا، وہ غیر مقصود ہوتا ہے۔ مقصود مشار الیہ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن مشار الیہ مع صفات مراد ہوتی ہے، یعنی مشار الیہ جن صفات پر موصوف تھے تو اس میں اشارہ میں وہی صفات مراد ہوتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہوا کہ متقین ما قبل صفات پر وہ موصوف ہیں تو اولئک متقین مع الصفات، متقین مع الصفات ان کو اولئک سے اشارہ ہوگا۔ اولئک علی ھدی، علی ھدی، علی یہ علو اور تمکن کے لیے آتا ہے کہ انسان کسی چیز پر علو حاصل کرے، تمکن حاصل کرے تو اس کے لیے اعلیٰ کا لفظ وہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر اشارہ ہے اور ایک تمثیل بیان ہوئی ہے، اور یہاں پر استعارہ تمثیلیہ ہے، وہ اس طریقے سے کہ تشبیہ مرکب کی مرکب سے دی گئی ہے، یعنی مومن کی حالت کو ایک گھڑ سوار سے مشابہ کی ہے کہ یہ مومن ہدایت پر ہے، تو یہ اس کی تشبیہ دی ہے ایک گھڑ سوار سے، جیسے ایک گھڑ سوار گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے اور اس کا اپنے گھوڑے پر تمکن اور کنٹرول ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہوتا ہے، اسی طرح یہ مومنین بھی اور یہ متقین بھی ہدایت پر اس طرح ہے گویا ہدایت کے اوپر سوار ہو اور یہ ہدایت ان کے تمکن میں ہو، ان کے کنٹرول میں ہو۔ تو یہ ایک استعارہ ہے اور تشبیہ ہے۔ علی ھدی، ھدی پھر ایک علی ہے اور ایک قرآن میں استعمال ہوتا ہے فی، اس کے مقابل میں تو علی علو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ اکثر ہدایت کے لفظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے،
اور فی انغماس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اکثر ضلال اور گمراہی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مومنین ہدایت کے اوپر ہوتے ہیں اور جو مشرکین جو باطل پرست ہوتے ہیں وہ فی الضلال، وہ گمراہی کے اندر ہوتے ہیں۔ تو فی انغماس کے لیے وہاں پر ضلال کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ہدن نکرہ لایا، یہ نکرہ ہے، اشارہ ہے اور تعجب ہے مومنین اور متقین کی ہدایت سے، کیونکہ تو اس طرح معنی بنے گا کہ کوئی عجیب اور ناشنا ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ان متقیوں کو ملی ہے، عجیب، بہت ہی عجیب۔ تو ہدن نکرہ تعجب کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے، اور یا ہدن میں تنوین تعظیم کے لیے ہے کہ بہت بڑی عظیم ہدایت اللہ کی طرف سے ان متقیوں کو حاصل ہوئی ہے، اور یا یہ ہدن میں تنوین افراد کے لیے ہے کہ ایک ہی ہدایت ہے اللہ کی طرف سے جو ملتی ہے، وہی ہدایت ہوتی ہے، اور وہی ہدایت ان متقین کو وہ حاصل ہو چکی ہے۔ من ربہم، من ربہم میں بھی اشارہ ہے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، تو من ربہم یہ تخصیص کے لیے لایا گیا ہے۔ اولئک و اولئک هم المفلحون، اولئک کو پھر دوبارہ مکرر کیا گیا، تو اس میں اشارہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اولئک یہ دال ہے اس بات پر کہ یہ جو ماقبل متقین کی صفات بیان ہوئی ہے، یہ جس طرح ہدایت دنیاوی کے لیے علت تھی اور سبب تھا، اسی طرح وہی صفات فلاح آخرت کے لیے بھی سبب اور علت ہے۔ وہی صفات متقین کو دنیا میں اس کی وجہ سے ہدایت مل گئی، اور انہی صفات کی وجہ سے وَأُولَئِكَ، اور انہی صفات متقین کی وجہ سے ہم المفلحون، وہ آخرت میں فلاح پائیں گے۔ تو ان صفات کے دو فوائد متقین کو مل گئی، دنیا میں ہدایت اور آخرت میں فلاح اور کامیابی۔ اور یا اولئک اس لیے دوبارہ مقرر کیا کہ ہدایت اور فلاح دونوں الگ الگ انعامات ہیں، مستقل انعامات ہیں، دو الگ نتائج ہیں، دو الگ اثرات ہیں جو ماقبل صفات پر مرتب ہو چکی ہے۔ تو اس لیے ہدایت الگ چیز ہے، الگ نعمت ہے اور الگ اثر اور نتیجہ ہے، اور فلاح وہ الگ ہے، تو اسی لیے دونوں کے ساتھ اولئک وہ مقرر کر کے لایا گیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، مفلحون یہ فلاح سے ہے، اور فلاح لغتاً الشق کو کہتے ہیں، پاڑنے کو کہتے ہیں، کسی چیز میں دراڑ وہ پڑ جائے اس کو فلاح کہتے ہیں۔ عرب کا محاورہ ہے ان الحدید بالحدید یفلح، کہ لوہا لوہے ہی سے کاٹا جاتا ہے، تو کاٹنا، پاڑنا، اس کے معنی پر یہ فلاح استعمال ہوا ہے۔ اور اصطلاح میں مفسرین فلاح کی تعریف کرتے ہیں الظفر بالمطلوب او والنجات من المحروب۔ الظفر بالمطلوب، کامیابی مل جائے آپ کو اپنے مراد اور مقصد میں، اور والنجات من المرہوب، اور جس چیز سے آپ کو خوف ہو، جس سے آپ بھاگنا چاہتے ہو، اس سے آپ کو نجات مل جائے، والنجات من المرہوب۔ اور امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ وہ فلاح کی تعریف اس طرح کرتے ہیں الفوز بالبقاء الابد، ہمیشہ بقا جس کو مل جائے اس کو کہتے ہیں فلاح، اور ہمیشگی اور دوام وہ صرف آخرت ہی سے متعلق ہیں، کیونکہ دنیا میں ایسی فلاح وہ ناممکن ہے۔ تو اسی لیے
فلاح کا لفظ صرف آخرت ہی کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. جو انسان جنت میں داخل ہو کر جنت پا لیتا ہے اسی کے بارے میں ہی مفلح اسی ہو کو کہا جاتا ہے. یہ تو فرعون وہ بے وقوف تھا جس نے فلاح کو دنیا کی کامیابی اور دنیا کی ترقی میں استعمال کیا تھا اور دنیا کے غلبے کو وہ فلاح سمجھتا تھا. قد افلح اليوم من استعلی. موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آج جو جیتے گا بس وہی فلاح پائے گا، لیکن وہ تو فلاح نہیں ہے، فلاح آخرت کے بارے میں استعمال ہوتی ہے. اور ایک معنی ہم نے فلاح کا کیا اشک کا، پاڑنا، پٹنا. اس کے معنی تو فلاح یہ جنت کے بارے میں استعمال ہوتی ہے، اسی لیے دخول اولی، جو اول جنت میں داخل ہوگا اسی کو ہی مفلح کہا جاتا ہے. اور دنیا میں اگر فلاح کا اطلاق کسی کامیاب انسان پر ہو جائے، فلاح دنیاوی میں اگر اس کا اطلاق ہوگا تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ انسان دنیا کے مصائب، تکالیف، مشقتیں وہ کراس کر کے، وہ پاڑ کر گزر جائے اور اپنا مقصد اور مراد پا لے، تو اس اعتبار سے اس کو پھر مفلح اور فلاح کا اطلاق اس پر ہو سکتا ہے. تو اولئک علی ھدی من ربہم، ترجمہ اس طرح ہوگا اولئک متقین مع الصفات، وہ متقین اونچے مرتبے والے متقین، اعلیٰ مرتبے والے متقین جن کی ماقبل صفات بیان ہوئی ہے، وہ متقین مع الصفات اعلی ھدی، ہدایت کے اوپر ہے، من ربہم، وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے ہے، من ربہم. واولئک، وہ متقین مع الصفات جو ماقبل صفات ان کی بیان ہو چکی ہے، ہم المفلحون، وہی فلاح والے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں. ہم المفلحون، فلاح انہی میں منحصر ہے، صرف یہی صفات والے وہی کامیاب ہوں گے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان الذین کفروا، اب یہ دوسری جماعت کا ذکر ہے، دوسرے گروہ کا ذکر ہے، اور اس کو ماقبل سے جدا ذکر کیا، اس کو عطف نہیں کیا، وہ عاطفہ درمیان میں نہیں لایا گیا، کیونکہ مومن اور کافر ان میں تباین ہے. ماقبل متقین تھے، مومنوں کی صفات تھے، اور یہ کافر ہیں، ان دونوں میں تضاد ہے، ان میں دونوں میں تباین ہے، تو اسی لیے ماقبل سے ان کو جدا ذکر کیا. اور اس فائدے سے، عطف نہ کرنے سے، اس کی مناسبت بھی ماقبل آیت سے واضح ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں مناسبت بالتضاد، ربط بالتضاد، اس کو کہتے ہیں کہ ماقبل مومنین تھے، اب خالص کافروں کا ذکر ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں مناسبت بالتضاد، کہ یہ ماقبل انسانوں کے، ماقبل لوگوں کے بالکل الٹ چل رہے ہیں، یہ ان کے متضاد ہیں. ان یہ تو حرف ہے، حرف تحقیق ہے، تحقیق کے لیے لایا جاتا ہے، تاکید کے لیے لایا جاتا ہے. کسی بات میں، کسی جملے میں تاکید پیدا کرنی ہو تو ان لایا جاتا ہے. یہاں بھی تاکید مقصود ہے کہ اس بات میں بالکل کوئی شک نہ کرو، جو بات آگے بیان ہو رہی ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو تاکید کے لیے ان لایا گیا ہے. الذین، پھر اس میں موصول ہے، کفروا، یہ کفر سے ماخوذ ہے، اور کفر لغت میں کہتے ہیں الستر والتغطیہ، کسی چیز کو چھپانا اور ڈھانپنا، پردے میں رکھنا کسی چیز کو، اس کو کہتے ہیں کفر. اسی وجہ سے کسان اور دہقان اس کو بھی کافر کہتے ہیں، کیونکہ وہ بیج زمین کے اندر دفناتا ہے، اس کو چھپاتا ہے اوپر مٹی ڈال کر، تو اس لحاظ سے اس کو کافر کہا جاتا ہے. اور لغت میں بھی اس کا استعمال ستر اور ڈھانپنے کے معنی پر ہوا ہے. شعر ہے، فی لیلۃ
کفرن نجوم غمامہا، وہ تاریک رات، فی لیلتن، وہ رات، کفرن نجوم، جس رات ستارے چھپ گئے تھے، غمامہا، کس چیز نے ڈھانپے تھے؟ غمامہا، بادلوں نے ستاروں کو ڈھانپ لیا تھا، ستارے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو کفرن نجوم وہاں پر بھی ستر اور ڈھانپنے کے معنی پر استعمال ہوا ہے۔ کفارہ، کفارۃ الذنوب، کفارہ یہ لفظ بھی دال ہے ستر اور پردے کے معنی پر، کیونکہ کفارہ جب ہم دیتے ہیں، کوئی ہم کسی عمل کا کفارہ دیتے ہیں، اسلام میں بہت سے کفارات ہیں، تو اس میں بھی وہ بھی ستر الذنوب کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کی وہ گناہ چھپ جائے، وہ ڈھپ جائے، اس پہ پردہ آ جائے۔ تو اسی لیے کفارہ بھی اسی معنی پر استعمال ہوتا ہے۔ اور امام بیضاوی رحمہ اللہ وہ تفسیر میں فرماتے ہیں وَمِنْهَا الْكُفْرَ، کوفرہ آپ جو اس کو کہتے ہیں، ناریل اس کو کہتے ہیں، کوکونٹ، اس کو کوفرہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اوپر سے وہ سخت قسم کی وہ جو کال ہوتی ہے اس میں وہ ڈھپا ہوا ہوتا ہے، اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو بھی کوفرہ کہتے ہیں عرب، ناریل۔ اور شرع میں کفر کس کو کہتے ہیں؟ شرع میں کفر کہتے ہیں جہد الربوبیہ والنبوۃ النبی من الانبیاء، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرنا، اس کو کہتے ہیں کفر۔ اور والنبوۃ النبی من النبیین من الانبیاء، اور کسی تمام انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی وہ انکار کر لینا، اس کو کہتے ہیں کفر۔ اگر تمام انبیاء میں ایک بھی نبی کی آپ نے انکار کر دی، اس کا جحد کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں کفر۔ تو اسی لیے علماء، ناصر سعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر تیسیر الرحمن اس میں کہتے ہیں کہ کفر کی اصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہے جحد ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان باتوں کا انکار کرنا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبعوث ہوئے تھے، اس نے جو تعلیمات دی تھی، جو احادیث، جو وحی بیان کی، اور اس کی کسی بات میں آپ شک کر لے، اس پہ کفر کر لے، ان کا انکار کر دے، تو یہ آپ کا کفر بن جائے گا۔ تو کفر انکار کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، کفر کے ساتھ انکار پھر لازمی معنی ہے، اور کفر پھر انکار باللسان اور انکار بالقلب دونوں سے واقع ہو جاتا ہے۔ انسان زبان سے انکار کر دے کہ یہ چیز نہیں مانتا، تو اس پر بھی کفر لازم ہو جاتی ہے۔ انسان دل سے کسی چیز کا انکار کر دے، زبان پر اقرار کر رہا ہو لیکن دل میں ان کا انکار ہو، تو اس پر بھی کفر وہ لازم آ جاتی ہے۔ پھر کفر کی بہت ساری اقسام ہیں، کفر عنادی، اسی طرح کفر عملی، کفر انکاری، بہت ساری اقسام وہ احادیث میں بیان ہوتی ہے کفر کی۔ یہاں پر کون سی کفر مراد ہے؟ پھر یہاں پر کفر مراد ہے کفر عنادی، یہاں پر کفر عنادی مراد ہے، جو عنادن قصدن وہ انکار کر دے، تو یہاں پر وہ کفار مراد ہے۔ ان الذین کفروا میں کفر عنادی مراد ہے، اور اس سے وہ اعتراض بھی پھر دفع ہوا، اور وہ سوال بھی، اس کا جواب بھی ہو گیا کہ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء، کفار پر آپ کی تبلیغ اور دعوت اور انذار اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ایمان نہیں لاتے۔ لیکن حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آج کل کے زمانے میں، اسلام کے اول سے لے کر اب تک اور آخر تک بہت سے کفار تو ایمان لاتے ہیں، اسلام تو قبول کرتے ہیں۔ پھر کیسے اللہ رب العزت نے نفی کی ہے ان الذین کفروا کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ تو جواب ہوا نا کہ عنادی کفار وہ ایمان نہیں لاتے، جو عنادن قصدن اسلام کی حقانیت جان کر انکار کرتے ہیں، تو پھر وہ کبھی ایمان نہیں لاتے، ابو جہل اور ابو لہب کی طرح، ٹھیک ہے نا۔
وہ تو ان کو حقانیت معلوم تھی، لیکن عناد کی وجہ سے وہ کبھی انہوں نے ایمان نہیں لایا. تو دفع سوال بنتا ہی نہیں. پھر اس طرح عنادن ان الذین کفروا اے عنادن، اگر یہ تقدیر آپ نکالو گے تو پھر یہ اعتراض نہیں بنے گا اور کسی کے ذہن میں اشکال نہیں ہوگا. پھر علماء مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر بشارت ذکر نہیں کی. یہاں پر ایسا نہیں کہا گیا کہ آپ ان کو بشارت دے، جنت کی بشارت دے یا نہ دے تو ان پر اثر نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر انذار کہا گیا ہے کہ انذار ان پر اثر نہیں کرتا. یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انذار ابلغ ہے بشارت سے. مقصد یہ ہے دم کی ان پر اثر نہیں کر رہی تو بشارت اور خوشخبری ان پر کیا اثر کرے گی؟ کیونکہ دم کی انسان کو زیادہ متوجہ کر دیتی ہے، زیادہ انسان ڈر جاتا ہے، زیادہ خوف میں آ جاتا ہے. تو اگر دم کی ان پر کوئی اثر نہیں کر رہی تو بشارت اور ان کو خوشخبری سنانا وہ تو ویسی بھی ان پر اثر نہیں کرے گی. تو اسی لیے انذار ابلغ ہے بشارت سے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے بشارت ذکر کیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بشارت اس لیے ذکر نہیں کیا کہ بحث چل رہی ہے ان کفار کی جو عنادن کفر کرتے تھے. ابو جہل اور ابو لہب وہ تو مستحق بشارت ہے ہی نہیں، ان کو کیوں بشارت اور خوشخبری دی جائے؟ ان کو تو دھمکی دینی چاہیے، ان کو تو انذار دینا چاہیے. تو اسی لیے یہاں پر انذار لایا گیا ہے اور بشارت وہ نہیں لایا گیا. ان الذین کفروا سواء علیہم، برابر ہے ان لوگوں کے بارے میں. یہ سواء علیہم ترکیب میں حال واقع ہوا ہے ضمیر کفرو سے، یعنی ان الذین کفروا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، تو سواء علیہم ایسی حالت میں کہ ان پر برابر ہے انذار اور عدم انذار، دونوں ان کے لیے برابر ہے. سواء علیہم، سوا کہتے ہیں وسط کو. لغت میں 2-3 معنی پر استعمال ہوا ہے. ایک وسط کی معنی پر استعمال ہوا ہے اور دوسرا مستوی برابری کے معنی پر استعمال ہوا ہے. یہاں پر برابری کا معنی وہ مقصود ہے. اور انذار کہتے ہیں لغت میں، انذار کہتے ہیں الاعلام مع التخویف، کسی کو خبرداری دینا، کسی کو خبردار کرنا، کسی کو تنبیہ دینا، مگر مع التخویف اس میں دھمکی بھی ہو، اس میں خوف بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں انذار. اور علماء کہتے ہیں انذار کا جب یہ معنی ہے کہ اس میں تخویف ہو تو لا یکون یستعمل الا فی التخویف، پھر انذار ہمیشہ تخویف میں بھی استعمال ہوتی ہے، یہ دھمکی ہی میں استعمال ہوتی ہے، یہ عام خبرداری اور تنبیہ میں استعمال نہیں ہوتی. عام طور پر کسی کو خبردار کرنا ہو، تنبیہ دینا ہو تو اس میں پھر یہ استعمال نہیں ہوگی، بلکہ کسی کو دھمکی دینی ہو، اس کو خوف دلانا ہو، تخویف دینا ہو تو پھر آپ لفظ انذار اس کے لیے استعمال کرو گے. اَأَنذَرْتَهُمْ ام لم تنذرهم لا يؤمنون. پھر سواء علیہم اَأَنذَرْتَهُمْ ام لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون یہ پھر جملہ مستأنفہ ہے اور یہ بھی جواب ہے سائل کے ایک سوال کا، اور وہ یہ ہے کہ پہلے بیان ہوا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے آپ انذار دو یا نہ دو، ان پر انذار اور عدم انذار دونوں مستوی ہے، برابر ہے ان کے لیے. تو سائل کے ذہن میں سوال آ گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا عدم انذار اور انذار دونوں ان کے لیے برابر ہے؟ اس کی سمجھ اس کو نہیں آئی تو اللہ نے جواب کیا کہ لا یؤمنون، انذار اور عدم انذار کا اثر نہ ہونا اس کا مقصد یہ ہے کہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے، ان پر دعوت کا اثر نہیں ہوتا.
کسی صورت بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ دویم سوال یہ ہے، یہاں پر مفسرین نے نقل کیا ہے کہ لا یؤمنون، یہ خبر ہے، اللہ نے خبر دی ہے ان کی حالت سے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، تو کیا اللہ رب العزت ان کی ایمان نہ لانے سے خوش ہے کہ ہمیں خبر دی ہے؟ تو جواب یہ ہے، سیدھا سادہ آسان جواب ہے اس کا یہ ہے کہ اخبار مستلزم رضا نہیں ہے۔ آپ کسی کے بارے میں خبر دو کہ فلاں یہ کام کر رہا ہے، تو اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ میں اس کی اس فعل پہ اس کے ساتھ متفق ہوں یا راضی ہوں اس کے ساتھ، تو اخبار مستلزم رضا وہ نہیں ہے۔ اور ولا یرضى لعباده الکفر، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے، اپنے عباد کے لیے وہ کفر پسند نہیں کرتا، اور نہ کفر پر ان کی راضی ہوتا ہے اللہ رب العزت۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر انذار اور عدم انذار ان کے لیے ایک ہی بات ہے، دونوں ان کے حق میں برابر ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو پھر یہ انبیاء دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ انبیاء ان کو دعوت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت یہ اتنے انبیاء کیوں بھیج رہا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دعوت کے کچھ فوائد ہیں۔ دعوت جب ہوتی ہے تو اس میں مبلغ کا اپنا بھی فائدہ ہے، مبلغ کو اجر ملتا ہے، اس سے کوئی عمل کرے یا نہ کرے، کوئی بات مانے یا نہ مانے، لیکن مبلغ کو اس سے اجر ملتی ہے۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر ملتی تھی اس انذار دینے سے، ان کے ماننے اور نہ ماننے سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انذار، یہ تبلیغ، یہ دعوت، یہ مشرکین اور کفار کو ہوتی ہے باوجود اس کے کہ وہ عنادی ہوتے ہیں، وہ قصدن انکار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو دعوت دینی ہوتی ہے، دعوت جاری ہوتی ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ ان پر قیام حجت ہو جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے کہ آپ کو دعوت دی گئی تھی، انبیاء آئے تھے، رسول آئے تھے، کتب نازل ہوئی تھی، معجزات موجود تھی، پھر بھی آپ نے انکار کیا ہے، تو پھر وہ سزا کے مستحق بنیں گے۔ تو قیام حجت کے لیے اللہ رب العزت ان کو یہ دعوت دی جاتی ہے۔ تو ان الذین کفروا، بے شک یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اس حال میں کہ سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، کہ تم ان کو انذار دو، ان کو تخویف دو، ان کو تنبیہ دو، ام لم تنذرہم، اور یا ان کو تخویف انذار وہ نہ دو، تو لا یؤمنون، دونوں صورتوں میں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔